وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مضاعف کے ہم نے دو حصے پڑھ لیے، دو لیکچرز کے حوالے سے، اور اب تیسرا لیکچر ہمارا تھا وہ قریب المخرج اور ہم مخرج افعال کے حوالے سے بات تھی، اور ہم نے کل وہ بھی پڑھ لیا۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا مادہ ہے جی دال، خا اور لام۔ ادخل، ادخل، یدخل، ادخل، لا تدخل، مدخل، مدخل، ادخال۔ اب یہاں پہ ہم تبدیل شدہ لکھیں گے، اور یہاں پر اختیاری ہے معاملہ نا، باب تفاعل ہے تو اختیاری ہے، ہم تبدیل والا لکھیں گے، اختیاری بعد میں لکھیں گے۔ جی تبدیل شدہ اصدقہ، دو شد ہیں، ٹھیک ہے، یصدق، اصدق، لا تصدق، مصدق، مصدق، اصدق۔ یہ ہے تبدیل شدہ، اور تبدیل نہ کرتے تو ہوتا تصدق، یتصدق، تصدق، لا تتصدق، متصدق، متصدق، اور تصدق۔ السائل، السائل۔ اچھا اب دیکھیے یہاں پر کوئی باب ایسا نہیں ہے جس میں شد کے بعد الف آتا ہو، یہ ایک پہچان ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا دو شدیں آ گئیں تو باب تفاعل میں گڑبڑ کی پہچان ہے، اسی طرح یہاں شد کے بعد الف آ گیا، اس کا مطلب ہے یہ بھی باب تفاعل ہے، اور اس میں بھی وہی کام ہوا ہے۔ جی تو السائل، بالکل ٹھیک ہے، یسأل، اسأل، لا تسأل، تسأل۔ جی مسائل، جی مسائل، یہ ہے تبدیل شدہ شکل۔ السائل، یسائل، السائل، لا تسائل، مسائل، مسائل، السائل، اور السائل۔ ورنہ کیا ہوتا؟ تساءل، یتساءل، تساءل، لا تتساءل، متسائل، متساءل، تساؤل، ضاد، را اور را۔
باب افتعال. جی اضطر، یہ لازمی قاعدہ ہے بھائی. ہاں جی مضارع اضطرر، یہاں کون سا قاعدہ لگا ہے؟ یہ 5 نمبر قاعدہ لگا. یہ مجزوم ہوا ہے، ساکن نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو اس کا اضطرر بھی ہے اور اس کے بعد جی اضطر اور اضطری. اضطر اور اضطری تو. اچھا آگے چلیں. لا تضطرر یا لا تضطر لا تضطری. جی آگے. مضطر، مضطر پھر مضطر. اضطرار، دیکھیے اصل میں تھا مضطرر، تو جب ان دونوں را کو ملا دیں گے تو مضطرن ہو جائے گا. یہ تھا مضطرر، جب 2 تا کو ملائیں گے بھی مضطرن ہو جائے گا. ٹھیک، اگلا مادہ بتائیے جناب. طہارا باب تفاعل. اطہر، یطہر، اطہر، لا تطہر، مطہر، مطہر، اطہر. اطہر یطہر، اطہر، لا تطہر، مطہر، مطہر، اطہر. یہ ہے اختیاری قاعدہ. اختیاری میں کیا ہوگا؟ اگر یہ نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ تطہر، یتطہر، تطہر، لا تتطہر، لا تتطہر، متطہر، متطہر، تطہر. تبدیل شدہ شکل نہ ہو تو پھر وہ ہوتا. دال، را اور کاف باب تفاعل. ادارکا، ادارکا، یدارکو، ادارک، لا تدارک، مدارکن، مدارکن، ادارک، ادارک، یدارکو، ادارک، لا تدارک، مدارکن، مدارکن، ادارکن. اگر اس کی تبدیل نہ کرتے تو ہوتا تدارکا، یتدارکو، تدارک، لا تتدارک، متدارکن، متدارکن، تدارکن.
ٹھیک ہے جی. تدارک یتدارکو، تدارک لا تتدارک، متدارکن متدارکن تدارکن. مشق نمبر 67 با، 67 با. درج ذیل اسماء و افعال کی قسم، مادہ، باب اور صیغہ بتائیں. ہم نے کہا تھا وزن بھی نکالیں. پہلا ہے یذکرو. دیکھیں یذکرو میں دو شد بتا رہے ہیں کہ باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل میں اختیاری تبدیلی کی گئی ہے. اس کا مادہ ہے زال، کاف اور را. باب تفاعل یتفعلو اس کا وزن ہے، یتفعلو اس کا وزن ہے. صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف. یتذکرو زال کاف را، باب تفاعل، وزن یتفعلو، واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف. تدارکا دال را اور کاف، باب تفاعل، تفاعلا اس کا وزن ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. ادارکا دال را اور کاف، باب تفاعل، وزن ہے اس کا تفاعلا. شد کے بعد الف آ گئی تو آپ فوری طور پر اپنا ذہن لے جائیں کہ یہ باب تفاعل ہے، اور اس میں شد جو ہے وہ اختیاری تبدیلی کے تحت دی گئی ہے. وزن کیا ہے؟ تفاعلا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. نستبقو سین با اور قاف، باب افتعال، وزن ہے نفتعلو، نفتعلو، جمع متکلم فعل مضارع معروف. مدخلاً دال خا اور لام مادہ، باب افتعال، بالکل ٹھیک ہے. وزن ہے مفتعلاً، مفتعلاً اسم المفعول ہے، واحد مذکر منصوب حالت نصب میں ہے. اصطبر صاد با اور را، باب افتعال، افتعل کا وزن ہے، واحد مذکر حاضر فعل امر. مطہرۃ طا ہا اور را، باب تفعیل، مفعلۃ کا وزن ہے، مفعلۃ اسم المفعول واحد مؤنث حالت رفع. ادارأتم، ادارأتم دال را اور حمزہ، باب تفاعل، وزن کیا ہے؟ تفاعلتم، جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف. متطہرین طا ہا اور را، باب تفاعل، وزن ہے متفاعلین، جمع مذکر حالت نصب یا جر، اسم الفاعل. تصدق صاد دال اور قاف، باب تفاعل، تفعل کا وزن ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. اثاقلتم سا قاف اور لام مادہ ہے، باب تفاعل،
تفاعلتم اس کا وزن ہے تفاعلتم. جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف. لنصدقن دو شد آ گئی. باب کا مفہوم ہو گیا باب تفاعل. صاد دال اور قاف باب تفاعل. لنتفعلن اس کا وزن ہے لنتفعلن. لنتصدقن تھا جو لنصدقن بنا ہے. جمع متکلم فعل مضارع معروف تاکیدی. لام تاکید نون ثقیلہ کے ساتھ. یتطہرون یتطہرون طا ہا اور را. صاد دال اور قاف باب تفاعل. یتفعلون اس کا وزن ہے یتفعلون اس کا وزن ہے. جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف. مطہرین طا ہا اور را. اب دو شد آ گئی باب تفاعل. متفاعلین اس کا وزن ہے متفاعلین. متطہرین سے بن گیا مطہرین. ٹھیک ہو گیا. اسم الفاعل جمع مذکر حالت نصب یا جر. یتساءلون سین حمزہ اور لام باب تفاعل. وزن ہے یتفاعلون یتفاعلون. جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف. اصطنعت اصطنعت صاد نون اور عین باب افتعال. افتعلت کا وزن ہے واحد متکلم فعل ماضی معروف. اور یہ تبدیلی لازمی ہے. تا کو طا میں بدلنا لازمی ہے. مصدقون دو شدیں آ گئیں باب تفاعل کنفرم ہو گیا. صاد دال اور قاف باب تفاعل. وزن متفاعلون اسم الفاعل جمع مذکر حالت رفع. متصدقات صاد دال اور قاف باب تفاعل. وزن ہے متفاعلات اسم الفاعل جمع مؤنث حالت رفع. المزمل زال میم اور لام دو شد ہیں باب تفاعل. وزن ہے اس کا المتفاعل. المتفاعل اسم الفاعل واحد مذکر حالت رفع میں. المدثر دال ثا اور را باب تفاعل. المتفاعل اسم الفاعل واحد مذکر حالت رفع اور معرفہ ہے. ٹھیک ہے. یشقق شین قاف قاف باب تفاعل. کیسے پہچانا؟ دو شد. وزن ہے یتفعل یتفعل واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف.
اضطر، ضاد را اور را، باب افتعال، افتعل کا وزن ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف۔ اچھا جی، یہ قرآن مجید کی میں سے لی گئی آیات ہیں، ان کے اندر وہی افعال استعمال ہوئے ہیں جو ہم اوپر جن کی ہم پہلے انالیسس کر چکے ہیں، ان کو ہم نے تفصیل بتائی ہے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم نکالیں گے یا ہم نکالتے ہیں مردوں کو، شاید کہ تم تذکیر کرو، نصیحت حاصل کرو، ذکر حاصل کرو۔ لعل قرآن مجید میں شاید کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن زیادہ تر تاکہ کے معنی میں ہوتا ہے، ایز اے ریزلٹ آف دیٹ۔ نمبر 2 ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی۔ کس کو یاد کرے گا؟ ما سعی کو یاد کرے گا۔ ما سعی یہاں پہ مفعول ہے، جو اس نے کوشش کی۔ اب دیکھیے، جن لوگوں کے دلوں میں کوئی وہ ہوتا ہے ٹیڑھ، مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ماں تو نفی کا ہے، انسان یاد کرے گا اس نے کوشش نہیں کی، تو اس کا ایک یعنی کہ میں نے کہا اس میں ماں سے آپ جو کے معنی نکال رہے ہیں، نفی کے معنی نکال رہے ہیں، آپ اس سے مثبت بات نکالنا چاہ رہے ہیں یا منفی بات نکالنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انسان اس دن یہ یاد کرے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس نے کوشش نہیں کی، ما سعی کو اس نے وہ یاد کرے گا، یعنی کہ یہ ایک مفہوم نکل سکتا ہے، لیکن یہاں پر اصل مفہوم ہے جو اس نے کوشش کی۔ نمبر 3 انا ذهبنا نستبق، بے شک ہم گئے ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہوئے، وَتَرَكْنَا اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو، عند متاعنا اپنے سامان کے پاس۔ ہم گئے کس حال میں؟ ایک دوسرے سے آگے، تو ہم نکلے، ہم گئے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے، یہ کنٹینیوس کا مفہوم ہے۔ کانا پلس فعل مضارع جو ہے آپ کو یاد ہوگا، کانا پلس فعل مضارع ماضی استمراری کا مفہوم دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو فعلا ذهبنا فعل ماضی ہے اور ساتھ فعل مضارع آ رہا ہے، تو ہم استمراری کا ترجمہ، ہم گئے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے۔ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، پس تو اس کی بندگی کر اور تو قائم رہ اس کی عبادت پر۔ اب یہاں صبر کرنا نہیں ہے، قائم رہنا ہے۔ وَاصْطَبِرْ اصل میں تو ہے تو خوبصورت صبر کر اس کی بندگی کے لیے، لیکن تو اس کی عبادت پر قائم رہ، یہ اس کا بہتر ترجمہ ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے ہیں وہاں اس میں پاک جوڑے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پس تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے اس کے معاملے میں۔ ادارا یدارا الزام تراشی کرنا، ایک دوسرے پر بات ڈالنا، پھر تم ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے اس کے معاملے میں۔ نمبر 7 ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے التوابین،
بار بار توبہ کرنے والوں سے، بہت توبہ کرنے والوں سے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور وہ محبت کرتا ہے پاکی اختیار کرنے والوں سے، پاک رہنے والوں سے بھی ٹھیک ہے، پاکی کرنے والوں سے۔ نمبر 8، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، پس جو صدقہ کرے گا اس کا، تصدق، پس جو صدقہ کرے گا اس کا تو وہ ہوگا اس کے لیے کفارہ۔ نمبر 9، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم لازماً صدقہ یا خیرات ایک ہی معنی میں آ رہا ہے، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم لازماً صدقہ اور خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور ہم لازماً ہو جائیں گے، مِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں میں سے۔ نمبر 10، فِيهِ رِجَالٌ، اس میں ایسے لوگ ہیں، یحبون، جو محبت کرتے ہیں، ان یطہروا، جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، واللہ، اور اللہ، یحب المطہرین، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے بنایا ہے خاص اپنے لیے، اصطنعت، میں نے تجھے بنایا ہے، لنفسی، اپنے لیے، خاص۔ اصل میں اصطنع جو ہے نا، صاد نون، باب افتعال کا خاصہ کیا ہے؟ کسی کام کو اہتمام سے کرنا، تو صنعت اہتمام سے کیا تو اس میں ایک پرسنلائز قسم کا ٹچ ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تو یہ خاص اپنے لیے بنایا۔ اب یہ کہا ہے کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یا ایھا المزمل، ہاں جی، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر لپیٹنے والے، اور یا ایھا المدثر، اے کمبل میں کمبل اوڑھنے والے، یعنی کہ اس میں حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہے چادر میں لپیٹنا، ایک کمبل ہے اوڑھنا، تو اس کے اندر دونوں مفہوم آتے ہیں، کمبل اوڑھنے والے۔ اب کمبل یہاں جو ہے وہ استعارہ ہے، چادر جو ہے وہ اس کو کیا گیا، اصل میں اے اوڑھنے والے، اے لپیٹنے والے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے مجبور کروں گا، میں اسے گھیر کر لے جاؤں گا، میں دھکیل دوں گا، یہ سب ترجمہ ہو سکتا ہے، مجبور کر دینا۔ ثم اضطرہ، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف۔ نمبر 15، یوم تشقق السماء، اس روز آسمان پھٹ جائے گا، جس روز بھی ٹھیک ہے، جس روز، کسی خاص دن کی طرف نہ اشارہ ہے، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ جناب ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مثال کو پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔